السلام علیکم دوستو، پاکستان جابز مارکیٹ آفیشیل میں خوش آمدید۔ مبارک ہو تمام ان طالب علموں کو کہ جو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے LLB 3 سالہ پروگرام 2018 سے 21 کے بیچ کی ڈیلے کا شکار تھے ان کے ایگزام۔ تو مبارک ہو ان کو کہ اب کچھ بہتر خبر آئی ہے۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس کو فوکس کر کے تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے سکرین پر نظر آئے۔ تو جیسا کہ آپ اس کو سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹ میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی رولنگ کے اوپر، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کیا تھا، آپ ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لنک اس کا ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے، آپ اس کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ جاری کر دیا ہے یونیورسٹی نے رولنگ کے اوپر، جو کہ سینٹ نے ان کو دی ہے، اور اس کے مطابق اب یہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے ایگزام کو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ سوال کر رہے تھے، ہمارے ویورز یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ جو پارٹ 2 کے امتحانات یا پارٹ 3 کے امتحانات ہونے والے ہیں، یہ کمپوزٹ ایگزامز ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے؟ تو اس میں نوٹیفیکیشن میں کلیئرلی مینشن ہے، الگ الگ ڈیٹس دی ہوئی ہیں، تو الگ الگ ہی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ ایگزام ہوں گے اور کمپوزٹ نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس کر رہے تھے کہ کیا یہ 2019 کے جو فرسٹ اینول میں کلیئر ہوئے پارٹ 2 کے پارٹ 1 جن کا کلیئر ہو گیا تھا اور پارٹ 2 کے لیے ایلیجیبل ہو گئے تھے، کیا ان کے بھی ایگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ہمارے مطابق یہ سوال جو کرنے والے لوگ تھے، ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ کس بنیاد پر شک میں مبتلا ہیں کہ آپ کے امتحانات نہیں ہوں گے، جبکہ آپ خود بول رہے ہیں کہ آپ نے پارٹ 1 کلیئر کر لیا ہے، تو وچ مین کہ آپ پارٹ 2 کے لیے اہل ہیں۔ تو ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ایک شاید بے بنیاد سا کویسچن تھا، اور ایسے ہی شک و شبہ میں اپنے آپ کو ڈالنے والی بات ہے، حالانکہ اس کویسچن کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ تو دوسری بات جو ہم سے ہمارے ویورز نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہ بات کی پوچھی کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جو سیکنڈ اینولز ہیں ان کا رزلٹ آئے بغیر یہ پارٹ 2 کیسے کنڈکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان بچوں سے زیادتی ہوگی کہ جن کو اس میں ایگزام میں اپیئر ہونا تھا پارٹ 2 میں۔ تو بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن فی الوقت کیونکہ یہ جو سیکنڈ اینولز 2019 ہیں، ان کو سپریم کورٹ نے سننا ہے، اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو یہ معاملہ ابھی ڈیلیڈ ہے، اور سپریم کورٹ کی چھٹیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو مشکل لگ رہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں اس معاملے پر ہیئرنگ ہوگی۔ تو سینٹ میں بھی یہی بات ہوئی کہ جو ڈیلے ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور 3 سال کی جو ڈگری ہے وہ 5 سال 7 سال تک جا رہی ہے، تو لہٰذا جن بچوں کے اوپر کوئی قانونی طور پر کوئی بار یا کوئی معاملہ سب جوڈس نہیں ہے، ان کو روکنا بالکل بے بنیاد ہوگا اور ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا۔ تو لہٰذا ان کو کم از کم گو ہیڈ دیا جائے تاکہ وہ آگے اپنے ایگزامز کو کمپلیٹ کریں اور ڈگری کو کمپلیٹ کریں۔ تو لہٰذا جو پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان پر اس وقت کوئی بھی قانونی طور پہ بار موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی مقدمہ زیر بحث ہے کسی بھی عدالت میں۔ تو لہٰذا ان کو یہ ایک ریلیف ملا ہے تاکہ وہ اپنے ایگزامز کو دیں اور اپنی ڈگریز کو مکمل کریں۔ اور جہاں تک بات ہے کنٹروورسی کی، جو کہ پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی بات ہے، اور اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پارٹ 1 کے اندر جو سیکنڈ اینولز ہوئے ہیں 2019 کے، وہ کافی ٹائم بعد ہوئے ہیں، یعنی کہ 2022 میں وہ ہوئے ہیں، اور وہ سیکنڈ اینولز تھے 2019 کے۔ تو اس کی کنٹروورسی یہ ہے کہ ہماری پنجاب بار بھی یہ کہتی ہے، اور باقی بھی جو یونیورسٹی کے اندر معاملات ایسے نکل آئے کہ کنٹروورسی بن گئی کہ یہ فریش ایڈمیشنز ہیں، اور سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن تھا اس کی خلاف
ورزی ہے کہ جو 2018 ہے وہ آخری سال ہوگا اس کی رجسٹریشن کا اسٹوڈنٹس کا. تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ بیک ڈیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے اندر شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ یہ جو 2019 کے سیکنڈ اینولز ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی قانونی طور پہ خلاف ورزی ہوگی، اور بار نے کہا کہ جی وہ لائسنس دینے میں بھی ان کو راضی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ پھر چلتا چلتا کورٹ میں آ گیا، اور اس کے اوپر کافی سارے کالجز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ڈس ایفیلیٹ بھی ہوئے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی نے انکوائری کی. اس کے بعد کچھ معاملات بنے کہ شاید اس میں کوئی مسئلہ ہے. اب جو 2019 کے فرسٹ اینولز ہوئے تھے وہ تو کسی بھی لحاظ سے کہیں پر بھی زیر بحث ہی نہیں ہے. جو کورٹ آف لا ہے وہاں پر وہ زیر بحث نہیں ہے. تو لہٰذا جو پارٹ 1 ہے وہ اس طرح سے زیر بحث آ گیا. اب ایک چیز اور اس میں بہت سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ طالب علم جنہوں نے 2019 فرسٹ اینول اٹیمپٹ کیا تھا اور ان کا ایک یا دو پیپر میں سپلی ہے یا وہ فیل ایز اے ہول ہیں یا جو بھی ان کا معاملہ ہے، جنہوں نے اٹیمپٹ کر کے یہ اپنا رزلٹ لیا تھا، وہ تو ظاہری بات ہے انہی کے اسٹوڈنٹس کے ایکولنٹ ہیں کہ جو لوگ پاس ہیں اور پارٹ 2 میں بیٹھیں گے. تو یونیورسٹی کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور یونیورسٹی شاید اس بات کے اوپر سوچ بچار بھی کر رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور جب تک کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا یا کوئی آرڈر یا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، تب تک یہ معاملہ یونیورسٹی کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ خود ساختہ طور پر کوئی اس میں بات کریں، اور سینٹ کے لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ خود ساختہ طور پہ ایک سب جوڈس میٹر کو لے کر چلے. تو لہٰذا کیونکہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 کا میٹر کہیں پہ بھی زیر بحث نہیں تھا کسی بھی کورٹ آف لا میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں یا کسی ادر کورٹ میں نہیں زیر بحث تھا، لہٰذا اس لیے اس میٹر کے اندر رولنگ دی ہے سینٹ نے، اور پارٹ 2 اور پارٹ 3 والوں کو یہ ریلیف ملا ہے. اور ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ بات ڈسکس ہوگی، اگلی ہیئرنگ جب بھی ہوگی، تو ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ بلکہ ایسی پوری امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو باقی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا جو مین مقصد ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یا کسی بھی کالج کو یا کسی بھی فرد یا ادارے کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ قانون کے مطابق لے کر چلنا ہے. اور جو لوگ سپلی لے کے اس میں اپیئر ہوئے ہیں سیکنڈ اینولز میں یا فیل ایز اے ہول ہو کے اپیئر ہوئے ہیں، تو ان کا ایک بڑا پرائما فیسی کیس ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا، کیونکہ جو پاس کینڈیڈیٹس تھے ان کو تو ریلیف مل گیا ہے. تو لہٰذا آپ کو اس میں پازیٹیو رہنا چاہیے اور اس نوٹیفیکیشن کو پازیٹیو دیکھیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یونیورسٹی اب ایگزام لے رہی ہے اور آگے کوئی اسپیشل ایگزام کے ذریعے جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کر دے گی. تو لہٰذا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں موٹیویشن اسی سے ملتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.